भारत चांद पर पहुंच गया तो क्या हुआ, हमारे भी एक आर्टिस्ट के 8 नमूने आज चांद पर पहुंच गए हैं। अब ये कैसे मुमकिन हुआ ये आपको बताते हैं कि एक नामी शख्स है और मुनफरद शख्स है जिसका ये मिशन चांद पर जाने वाला एक मुनफरद मिशन है, इसीलिए क्योंकि इस मिशन को एक साइंटिस्ट और एक मुसन्निफ 2 अफराद मिलकर चला रहे हैं। इस मिशन की ख़ास बात यह है कि इसमें दुनिया के 157 ममालिक के 30,000 से ज़ायद आर्टिस्ट को ये मौका दिया गया है और वो अपने आर्ट के नमूनों को चांद तक पहुँचा देंगे। यानी शायरी हो या मैगजीन हो या पेंटिंग हो या म्यूज़िक हो, आर्टिस्ट अब मून तक पहुंच सकेंगे। बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट अली साद का आर्ट वर्क चांद पर पहुंच गया है और कुछ वर्क अभी पहुंचना बाकी है। यानी पाकिस्तानी आर्टिस्ट अली साद के 8 नमूने चांद पर मुस्तकिल इंस्टॉलेशन के लिए मुंतखब हुए हैं। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है और अली साद इस बारे में हमें मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, ये उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अच्छा अली, ये बड़ी अजीब सी बात है, हम एग्जीबिशंस देखते हैं, डिफरेंट जगहों पर लोग जा रहे होते हैं, आपकी जो आपका आर्ट है वो अब चांद पर दिखाया जा रहा है, चांद पर पहुंचाया जा रहा है। ये क्या है, मुझे बताइए कि ये मिशन क्या है और कौन सा ये आर्ट नमूना है जो वहाँ हुआ सेलेक्ट और क्यों? ये बेसिकली हम 3 भाई हैं और मैं लाइक आई एम द यंगेस्ट और मेरे से जो बड़े हैं वो भी पेंटर हैं और जो उनसे बड़े हैं वो डिजिटल स्कल्प्टर हैं। तो बेसिकली मैंने और जो मेरे से बड़े भाई हैं हमने एक आर्ट कंपटीशन जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो एंड इट्स द लार्जेस्ट कंपटीशन इन द वर्ल्ड, तो उसमें पार्टिसिपेट किया था। एंड in their 16th ARC there were 5,400 artworks from 73 countries and it spanned 6 continents. तो उसमें out of 100% 4% were awarded और उसमें जो ये था कि this was one of the awards के जिनको उस platform पे award मिलेगा तो their artworks will be sent to the moon. So this is a project called Lunar Codex and it's headed by Samuel Peralta. He's the head of this. और the idea of this project is कि ये जो है दुनिया से literature, music, film and artworks, ये जो human heritage है basically इसको archive कर रहे हैं मून पे। सही। अच्छा, अब ये डबल एक माइंडेड लोग हैं कि क्या ये वहाँ पर दिखाया जा रहा है या यहाँ से पर्सनली यहाँ से ले जाया जा रहा है फिज़िकली सारी की सारी चीज़ें, ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये यहाँ से दिखाया जाएगा या वहाँ ले जाया जाएगा, आप क्लियर कीजिए साथ। यहाँ पे बेसिकली यहाँ से 2 टाइम इस प्रोजेक्ट में 4 टाइम कैप्सूल्स थे, 2 में जिसमें मेरा और मेरे भाई का नाम आया है and it's called Nova collection and the other one is Polaris collection. तो Nova C जो है वो बेसिकली February 22 को फ्लाई कर चुका है, लॉन्च कर चुका है और वो लैंड भी कर गया है। एंड उसका बेसिकली वो ये है कि एक माइक्रोफिच जो है वो एक कार्ड है एंड द इंफॉर्मेशन इज़ बेसिकली आर्टवर्क्स और जो भी लिटरेचर और म्यूज़िक वगैरह वो उस पर लेज़र एच हुई है, तो वो बेसिकली वहाँ पे टाइम कैप्सूल में प्रिजर्व कर रहे हैं। सही। अच्छा, साथ आपके दोनों भाई भी जो हैं आर्टिस्ट है, तो आप लोगों को ये तमाम तरह इंस्पिरेशन मिली कहाँ से? ये हम लोग बचपन से ही, क्योंकि मेरे फादर भी एक उनका ताल्लुक टीचिंग से रहा है। ही इज़ अ रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर और उन्होंने 42 इयर्स जो है वो शेक्सपियर पढ़ाया। तो हम लोग बचपन से ही हमें आर्ट एंड लिटरेचर का जो है वो काफ़ी एक्सपोजर हुआ है। सो ओवर अ कप ऑफ टी ही यूज्ड टू पास ऑन द बेस्ट लिटरेचर टू अस ब्रदर्स और हम लोग जो है वो मतलब उसी तरह से आर्ट बुक्स देख के इंस्पायर फील करके तो वी जस्ट प्लंज्ड इनटू दिस आर्ट फील्ड एंड वी परसूड इट एज अ प्रोफेशन। सही। अच्छा, आप खुद एजुकेट भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और सिखा रहे हैं, तो पढ़ाना और सिखाना दोनों अमल कर रहे हैं, तो ये एजुकेशन के साथ आपका जुड़ना, ये क्या एक्सपीरियंस है और कहाँ कहाँ पे आप बच्चों को ये सब कुछ सिखा रहे हैं? मैं बेसिकली काफ़ी जगहों पे वर्कशॉप्स दे चुका हूँ, लोकली भी और इंटरनेशनली भी।
ابھی آج کل کیونکہ میں اسلام آباد بیسڈ ہوں تو اسلام آباد میں ویسٹریج 1 میں بیسیکلی راول پنڈی میں میرا اسٹوڈیو لاڈیڈا کے نام سے. تو وہاں پہ جو ہے میں لائک آرٹ کلاسز ورک شاپس وغیرہ میں کروا رہا ہوں, اور مختلف اور بھی ایونٹس ہوتے ہیں, آرٹ ڈسکشنز وغیرہ ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ لاہور میں بھی میں لائک پرائیویٹلی اسٹوڈیوز میں ورک شاپس دیتا رہا ہوں. اس کے علاوہ دبئی میں, ابو ظہبی میں اور شارجہ وغیرہ اس طرح کی جگہوں پہ بھی میں ورک شاپس دیتا رہا ہوں. تو ایکسپیرینس تو اچھا ہوتا ہے, بیکاز بعض اوقات لائک اس طرح کے سوال آپ کے اسٹوڈنٹس آپ سے کر لیتے ہیں اور جس میں آپ کی بھی لرننگ ہوتی ہے, اور لائک یہ تھاٹ رکھنا ذہن میں کہ یار آپ مطلب سیکھ گئے ہیں یا مطلب آپ پرفیکٹ ہیں, دس از آئی تھنک دس آئی نیگیٹ دس تھاٹ, کیونکہ لرننگ تو آپ کی ساری عمر رہتی ہے اور آپ کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں. تو دس از واٹ تو میرے لیے یہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے کہ میں مطلب جب بھی ایک باڈی آف اسٹوڈنٹ سے یا باڈی آف پیپل سے میں مطلب کنیکٹ کرتا ہوں تو مجھے خود بھی بہت سیکھنے کے لیے ملتا ہے. اور جتنا اوور دا ایئرز میں نے جتنا ایکسپیرینس ہے, جتنا بھی میں نے لرننگ کی ہے اوور دا ایئرز, وہ جو ہے بیسیکلی مجھے آئی ٹرائی ٹو پاس اٹ آن ٹو دا جنریشن دیٹ از کمنگ, یا جن کو لائک ضرورت ہے اس چیز کی. اینڈ آئی فیل دا نیڈ کہ ہمارے ریجن میں ایجوکیشن کی پراپر جو ہے وہ کمی ہے, اور شاید ہمارے معاشرے میں آرٹس کو اس طریقے سے ویلیو دی بھی نہیں جاتی جتنی ڈفرینٹ سوسائٹیز میں دی جاتی ہے. بالکل ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہے, اور اس کا مقصد بھی یہ ہے پڑھانے کا کہ آپ جو ہے وہ جو بھی آپ نے لرننگ اوور دی ایئرس کی آپ ان کو کریں, کیونکہ ہماری جنریشن کا جو انکلینیشن ہے وہ آج کل سوشل میڈیا کی طرف یا ٹک ٹاک بنا لیا. تو I mean it's a message from me as well, because I've been I've been very serious with my profession all these years. تو میرا بھی ینگ جنریشن سے یا جو بھی مطلب ڈسینڈنٹس ہیں ان سے میرے یہی لائک ان کے لیے میسج ہے کہ آپ جو بھی کام کریں, جو بھی پروفیشن چوز کریں, آپ اس میں لائک ایک حد تک لائک اسکائی از دا لمٹ, ایک حد تک جائیں اور اس کو اتنا پرفیکٹ کریں کہ وہ چیز آپ کے لیے عبادت بن جائے. صحیح. لیکن علی صاحب آپ کو تو بہت بڑا یہ اعزاز ہوا کہ آپ کا آرٹ ورک وہاں سلیکٹ ہو گیا جہاں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے, تو پوری دنیا کا آرٹ ورک تھا تو آپ کا آرٹ ورک سلیکٹ ہوا. یہ بڑا ایک پراؤڈ مومنٹ ہے آپ کے لیے بھی, ہمارے بینگ اے پاکستانی ہمیں بہت یہ پراؤڈ فیل ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ پاکستان میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہو, کہتے ہیں میں آرٹسٹ ہوں, پینٹنگ کر رہا ہوں, میں آرٹ سیکھ رہا ہوں. تو وہ تو ٹھیک ہے, کچھ کام کیا کرتے ہو, مطلب کماتے کیا, یہ ایک بڑا ایلیمنٹ ہے. بڑا. تو پاکستان سے باہر ہم دیکھتے ہیں ایگزیبیشنز جہاں ہوتی ہیں, تھاؤزنڈس آف ڈالر کی پینٹنگز اور چیزیں وہاں سیل ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن پاکستان میں تو بیچارے جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو وہ سامان اتنا مہنگا مل رہا ہوتا ہے کہ وہ آرٹ ورک کرنا, وہ کہتے ہیں یہ شوق, کہتے ہیں بہت مہنگا شوق ہے. تو یہ بڑا مشکل نہیں ہو جاتا آج کل؟ تو بچے کہتے ہیں کہ ادھر سے بی اے, او لیولز, اے لیولز ہو, ساتھ ساتھ کمائی سٹارٹ ہو جائے. پیرنٹس بھی شاید اس طریقے سے موٹیویٹ نہیں کرتے, کیونکہ میں خود بھی میڈیا سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ وہ ساری پینٹنگ اور اسکلپچرنگ کس طریقے سے ہوتی ہے اور کس طریقے سے وہ سامان کتنا مہنگا ہے. مطلب ہمیں اس چیز کے لیے موٹیویٹ ہی نہیں کیا جاتا, اور پھر ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے سوسائٹی کی جانب سے بھی کہ اچھا آپ آرٹ پڑھ رہے ہو, ٹھیک ہے صحیح ہے. تو یہ تمام تر ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا؟ میرا پرسنلی تو اچھا رہا, اور میری مطلب آئی ڈو ایگری ود دس کہ یہ ایک لگژری ہے آرٹ پروفیشن, اور یہاں پہ جو لوگ ہیں بیسیکلی ان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے اس چیز کے معاملے میں. ہم لوگ صرف لائک 3 پروفیشنز یا 4 پروفیشنز کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, یا تو انجینئر بن جائیں, یا تو ڈاکٹر بن جائیں, یا تو بٹ آئی ریئلی ڈو تھنک کہ آرٹ جو ہے وہ بیسیکلی جب آپ کرتے ہیں تو یو بیکم سو سینسٹیو اینڈ یو سی دا ورلڈ ود اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو. تو آلدو اٹس لائک یہ جو جتنے بھی آرٹ مٹیریلز وغیرہ ہیں اور یا اس طرح کی مطلب چیزیں ہیں, جتنا بھی آپ کو میڈیمز وغیرہ لینے پڑتے ہیں, دے آر ایکسپینسو, گڈ مٹیریل از ایکسپینسو. اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو ہماری گورنمنٹ کو یا اداروں کو چاہیے کہ اس کے لیے کوئی اسپیسیفکلی بجٹ رکھیں جو کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ ہیلپ آؤٹ کرے اس چیز کے لیے, اور ایسے پلیٹ فارمز ہو جہاں پہ فری ایجوکیشن اور اس طرح سے مطلب اسکالرشپس پہ ان کو ٹرین کیا جائے. تو آئی پرسنلی مطلب آئی ہیو گیون فری ورک شاپس ایز ویل. یہ جو اسلام آباد میں اسٹوڈیو ہے میرا, تو اس میں پرسنلی کرتا رہا ہوں, اینڈ مطلب جو بھی ریزنیبل مٹیریل ہے اس کے انڈر رہ کے,
تو آپ بڑا کچھ سکھا سکتے ہیں. بٹ یہ لائک جو پاور میں ہے ان کو چاہیے کہ یو نو دے شوڈ ورک تھنگز آؤٹ, اور وہ مطلب بیٹھ کے بات کریں. جو بھی ڈائریکٹرز وغیرہ ہیں آرٹ انسٹیٹیوٹس کے, یا جو بھی مطلب یو نو بیٹھے ہوئے سیٹس پہ پاور میں, دے شوڈ ٹاک ٹو دیم اینڈ دے شوڈ ورک آؤٹ دا سولوشن, آئی گیس. بالکل. اچھا میں آخر میں آپ سے کہ جو بچے اب سیکھنا چاہتے ہیں کیا ان کو مشورہ دیں گے کہ وہ اس کو کنٹینیو کریں, کیونکہ ایک پریشر بہرحال یہ ہوتا ہے کہ یار شاید میں وہاں نہیں پہنچ پاؤں گا جہاں علی سعد پہنچ گیا ہے. پرسنلی دیکھیں, شاید میں چاند پہ گیا ہوں, میرے سے آنے والے یا جو بھی آرٹ میں وہ شاید مارس پہ بھی پہنچ جائیں. تو یہ کوئی لائک اگر آپ ذہن میں یہ تھاٹ بٹھا لیں گے کہ یار میں یہ نہیں کر سکتا, میں یہ نہیں کر سکتا, تو آئی تھنک یہ تھاٹ ہی بٹھانا آپ کو آدھا کام تو ادھر ہی آپ کا ختم ہو جاتا ہے. آپ کو بھی بٹھا دیتا تو آئی گیس کہ آپ یو نو بالکل آپ ہائی اپنی سوچ کو اونچا رکھیں, اور اسکائی از دا لمٹ, لائک ائی سیڈ اسکائی از دا لمٹ. تو اس میں جو ہے وہ یہ بڑا ضروری ہے اپنی تھاٹس کو بھی ویسا رکھیں جو ایک آرٹسٹ جو ہے. کانسٹنٹ بھی بہت رہنا پڑتا ہے اگر آپ کوئی پاتھ چوز کریں کہ آپ اس کو جو ہے صحیح سے چوز کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.